عوام کے لیے بری خبر، بجلی پھر مہنگی ہو گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا۔ دسمبر 2019 کے لیے بجلی 1 روپے 88 پیسے اضافے کی منظوری دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، دسمبر 2019 اور جنوری 2020 دونوں ماہ کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں دونوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جو اس کا کل جو اضافہ ہے بجلی قیمت میں اضافہ، وہ 2 روپے 81 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں اسپیشلی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بجلی قیمتوں میں جو دسمبر 2019 کے لیے 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح اس سے صارفین پر 13 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اسی طرح جو جنوری 2020 کے 93 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے اور سی پی پی اے نے اس کے جنوری کے لیے 1 روپے 48 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس میں چیئرمین نیپرا نے کہا کہ دسمبر میں فرنس سال سے صرف 4% جو ہے بجلی پیدا کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر سی پی پی او کام سے کہا کہ یہ دسمبر میں فرنس سال سے مہنگی بجلی کیوں پیدا کی۔ دسمبر میں گیس کی دستیابی کم تھی، لو پریشر بھی تھا، سی پی پی او کام کا یہ کہنا تھا، لیکن اس کے جواب پر چیئرمین نیپرا نے کہا کہ سسٹم میں نقائص دور کرنے کی بجائے صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی جو سسٹم میں خرابیوں کی بات میں جو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ صرف جو ہے 4 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ اس میں مانگے گئے تھے۔ لیکن ان کا چیئرمین جو فاروقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 11.5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے چیئرمین نیپرا کا، لیکن اس میں ابھی تک آج تک سی پی پی اے نے جو ہے سسٹم کے نقائص دور کرنے کی بات نہیں کی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کب تک صارفین پر بوجھ ڈالتے رہیں گے جس کی پہلے ہی چیخیں نکل چکی ہیں۔ 2 روپے 81 پیسے فی یونٹ کا ابھی تک جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے یہ سماعتیں نہیں ہو سکی، اور اس کا آج مجموعی طور پر ان مہینوں کی جو ہے وہ درخواستوں پر سماعتیں جو ہے وہ نمٹائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کا سب سے اہم جو چیز جو آج آ رہی ہے سسٹم آج کی سماعت میں کہ اضافہ دیا جا رہا ہے، لیکن سی پی پی اور پاور ڈویژن بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اور سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ سونا 700 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 1,15,700 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ بننے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سونا 700 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 1,15,700 روپے کا ہو گیا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ پروگرام 10 تک میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا ہے شریف برادران نے حکومت کی مضبوطی کی ضمانت دے رکھی ہے، ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی راز ہے۔ لگتا ہے شہباز شریف صاحب کے چال چلن سے تو بڑا مشکل لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے عمران خان کی حکومت کو استحکام کی ضمانت دے رکھی ہے۔ کوئی ان کا ارادہ نہیں دکھتا کہ کوئی موومنٹ چلانے کا یا کوئی مزاحمت کرنے کا، تو وہ تو ضمانت دے کے بیٹھے ہیں، اس لیے شاید یہ اتفاق رائے نہ ہی ہو سکتی، اور ایک بڑی جماعت اپوزیشن کی اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے اور لندن میں بیٹھ کے اور وہاں سے سیاست کر کے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تو عمران خان کی حکومت 5 سال پورا کر ہی لے گی۔ دوسری جانب رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نیب کا قانون اندھا اور انتقام پر مبنی ہے، نیب کو بند اور چیئرمین کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اعتزاز احسن پر بولے ان کا ذہنی توازن درست نہیں اور وہ علاج پر توجہ دیں۔ رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیب کو بند ہونا چاہیے، چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اب ملک کی سب سے بڑی عدالت سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، اور یہ حکومت کے ہاتھ میں
ایک ایسا گندا ہتھیار ہے جو وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. یہ کوئی احتساب نہیں ہے اور یہ کوئی نیب نہیں ہے, یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں کا ایک ادارہ ہے. اور یہ اس طرح سے نہ ملک چل سکتا ہے نہ حکومت چل سکتی ہے. راز احسن صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھے وکیل تھے, بہت سمجھدار انسان تھے, لیکن اب ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ درست نہیں ہے, اس لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. انہیں میرا خیال ہے کہ علاج پہ, اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے. لاہور میں گرا فروشی عروج پر. چینی اور آٹے کے سرکاری نرخ کہیں دستیاب نہیں. چینی کی زائد قیمت پر فروخت اور آٹے کی قلت بارے اپوزیشن اور حکومتی ارکان اسمبلی کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. بہت سٹرونگ قسم کا مافیا ہمارے اوپر حاوی ہے, ایکس گورنمنٹس کی پیداوار. میں نے کل پرسوں یوٹیلیٹی سٹورز وزٹ کیے تھے, مجھے تو کوئی کمی نہیں لگی ہے. بات صرف اتنی سی ہے, جہاں تک ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے یا کم, اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ بہت ایکشن لے رہی ہے اور انشاءاللہ جلدی اس کو کنٹرول بھی کر لے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. ڈالر کی آپ قیمت دیکھ لیں, مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں, ادویات کی اگر ہم بات کریں جو ایک بنیاد ہے کسی بھی بیمار اور غریب آدمی کے لیے, 6 دفعہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اسمبلی کے فورم پہ, میڈیا آپ لوگوں نے اس پہ بڑی بات کی ہے, لیکن یہ ایک ایسی حکومت ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. چینی تو لاہور کے میں کیا پورے ملک میں غائب ہو گیا. جس طرح پیٹرول غائب ہو گیا تھا, سستا کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, اسی طرح چینی 70 روپے کر دی گئی لیکن غائب کر دی گئی. اور جو آٹا ہے وہ بھی نایاب ہو گیا. جو وعدے وحید کر کے جو سلوگن اور نعرے, بلکہ میں تو کہوں گا جو سبز باغ دکھا کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عمران خان صاحب جن کو مسلط کیا گیا تھا, مہنگائی کا بہت برا عالم ہے. غریب بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو پس گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون ٹیچر حافظہ ہاجرہ مدنی کی لاپتہ خاوند کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد کو ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون ٹیچر حافظہ ہاجرہ مدنی کی لاپتہ خاوند کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے وزارت دفاع کے نمائندے سے استفسار کیا ہے کہ آپ لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہے. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے وزارت دفاع سمیت تمام متعلقہ اداروں کو خط لکھا مگر کوئی جواب نہیں آیا. کرونا وائرس نے ملک بھر میں تعمیراتی صنعت کو شدید متاثر کر دیا ہے. سرمایہ سیمنٹ, بجری اور دیگر متعلقہ سامان کی فروخت میں 60% تک کمی آئی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے کنوینئر پراپرٹی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ سردار تنویر سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنویر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس سے تعمیرات کا شعبہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کرونا سٹارٹ ہوا تو سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا طبقہ تھا وہ صرف تعمیرات کا مزدور طبقہ تھا, جس کے اوپر کچھ دنوں کے بعد پرائم منسٹر نے کافی حد تک کیا کہتے ہیں سٹیپ لیا اور 15 سے 20 دن کے بعد صنعت کو کھولنے کا اعلان کیا. مگر وجہ یہ تھی کہ چونکہ تمام مزدور جو تھا وہ یہاں کا لوکل نہیں ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں سے باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے, گاؤں دیہات سے, وہ سارے کے سارے واپس جا چکے تھے. اور یہ 9 مئی تک ایک قسم کا ایگزیکٹلی سارے کا سارا کام بند رہا. اور جب یہ 9 مئی کے بعد کھلا تو اس کے بعد پھر عید سر پہ تھی, اور عید کی وجہ سے بھی تو یہ ایک ایسا طبقہ تھا جو بالکل اس ٹائم میں پس کے رہ گیا. حالانکہ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی, بٹ وہ لوکل ٹرانسپورٹ نہیں کھلی تو وہ آ نہیں سکے. جب وہ آ نہیں سکے تو کام شروع نہیں ہو سکا. تو عید کے بعد سے جا کے تھوڑا بہت سا کام سٹارٹ ہوا تھا, اور ابھی آہستہ آہستہ یہ کلک کر رہا ہے, اور ڈے بائی ڈے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ چیزیں کس طرف جاتی. کام چلانے کے لیے یہ گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو ہے. یہ ایسا انیشیٹو اس سے پہلے کبھی کسی نے لیا بھی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو ہے کہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو ریزلٹ ویسے بھی سپٹمبر, اکتوبر, نومبر تک سامنے آ جائیں گے کہ کتنا ٹھیک ہے. سردار تنویر سرور صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.